السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، جو زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال چیزیں پیدا فرمائی ہیں انہیں تم کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، تمہارا وہ صریح دشمن ہے۔ محترم سامعین کرام، حلال و حرام کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اسے مطلقاً ہر دین کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، حلال کمانے اور حلال کھانے کو۔ حلال کا کھانا اور حرام سے اجتناب، اس کے انسان کے وجود پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً یہ زندگی وہ مقصود اور مطلوب زندگی نہیں ہے کہ جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے۔ جو سیرت ہمیں پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو زندگی کا عمدہ طریقہ کار نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، فی الوقت جو ٹرینڈ ہے اس میں یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو جی چاہتا ہے کھاتے ہیں، جو جی چاہتا ہے پہنتے ہیں، اور بغیر کسی امتیاز کے، حلال و حرام کے، جو چاہتا ہے وہ کماتے ہیں۔ حالانکہ ذہن میں رکھیے، یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، اور بالخصوص اس حیثیت سے کہ دور حاضر میں بہت سے ایسے معاملات وجود میں آ چکے ہیں کہ حقیقتاً غیر شعوری طور پر بھی ہم حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ صرف چند اشارات کروں گا جس سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں حلال و حرام کے مسئلے کو کس قدر اہمیت دینی چاہیے، اور ہمیں اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کس قدر وابستگی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کچھ اوامر ہیں اور کچھ منہیات ہیں۔ جو فرائض و واجبات ہیں نا، ان میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر انسان کے بس میں وہ چیز نہیں ہے، یا پھر ما لا یطاق ہے، انسان کی طاقت، قوت اور اس کے اختیار سے ماوراء ہے۔ مثال کے طور پر روزے ہیں، ہر بالغ عاقل مرد عورت پہ روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اگر بوجہ مرض انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں قضا دے گا۔ اور اگر دائمی مریض ہے، انتہائی بوڑھا شخص ہے، اور راجح موقف کے مطابق مرضع ہے، حاملہ ہے، جب انہیں اس بات کا خوف ہو کہ بچے کی
جو صحت متاثر ہوگی، اپنی صحت متاثر ہوگی تو وہ بھی فدیہ دے سکتی ہے، یعنی اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ شریعت نے جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں رخصت رکھی ہے۔ انسان کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ جس طرح کے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھئی حسین، عمران بیٹھ کر کیوں؟ تو انہوں نے، حدیث میں آتا ہے کانت بھی بواسیر، مجھے بواسیر کا مرض لاحق تھا۔ تو آپ نے پھر آخر میں کیا فرمایا؟ صلی قائمہ، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ صلی قائمہ، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اور اگر کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر فَعَلَى جَنبٍ، انسان پہلو کے بل بیٹھ کر، اور بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نماز پڑھ لے، اجازت ہے۔ یعنی بہت سے واجبات و فرائض، بہت سی مثالیں ہیں جن میں انسان کی صحت، اس کے وقت، اس کی جو موجودہ حالت ہوتی ہے اس کے موافق اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ نا حرمت کا، منہیات کا، اس میں کسی قسم کی آپ کو اجازت، نرمی، رخصت نہیں ہے کہ تھوڑا سا ارتکاب کر لیں، زیادہ نہیں بچ سکتے، تھوڑا سا بچ جائے، ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں نا تو حسب توفیق، حسب استطاعت وہ کام کر گزرو، پوری تعمیل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا، اور میں جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو مکمل طور پر اجتناب کرو، اس میں اس عمل سے اجتناب اور بچاؤ کو مشروط، وہ اس بات سے نہیں کہ اگر نہ بچنے کی طاقت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، نہ بچ سکتے ہو تو پھر تمہیں کرنے کی اجازت ہے۔ منہیات و محرمات میں جس چیز سے اللہ سبحانہ وتعالی نے روکا ہے، انسان جو مکلف ہے اس کو اس بات کی توفیق اور ہمت دی ہے اللہ نے کہ وہ اس حرام چیز سے، اس حرام لباس سے یا اس محرم عمل سے وہ بچ سکتا ہے۔ اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی اس میں ریلیف نہیں ہے، بچنا ہی بچنا ہے۔ اور پھر سرسی طور پر ہم دیکھیں تو جہاں تک طیبات کا تعلق ہے یا حلال چیزوں کا تعلق ہے، مباحات کا تعلق ہے، تو کھانے سے بھی تعلق ہے، پہننے سے بھی تعلق ہے، دونوں قسم کی چیزیں ہیں۔ معاملات اور کاروبار سے بھی تعلق ہے۔ ہم صرف کھانے پہ بات کریں گے، یعنی جو معقولات ہیں، بزنس، کاروبار، معاملات، تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک یہ خاصہ تھا، یہ ذہن میں بات رکھی ہے کہ وہ اپنے کام سے پہلے، کاروبار سے پہلے، بزنس سے پہلے کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا جو ڈاؤٹ فل ہوتا، کہ جس کے بارے میں ان کو شریعت کا پتہ نہیں ہوتا تھا، مسئلے کی نوعیت، مسئلے کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت سی ایسی مثالیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتی ہیں جس چیز کا علم نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور استفسار کر لیا، آ کے پوچھ لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ کیا نبی آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے۔ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا،
تو پھر یہ اشکال پیدا ہو گیا، جب ایک چیز شکار کرتے تھے نا شکاری کتے کے ذریعے سے، پھر ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک چیز کو حرام قرار دیا گیا، لہٰذا اس حوالے سے جو اس کا شکار ہے وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو پھر اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سدھائے ہوئے کتے ہیں ان کے شکار کی حلت ذکر فرمائی، اور یہ فرمایا قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے جو پاکیزہ اور طیبات ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، یعنی کتے کا پکڑا ہوا شکار اس کے مزید تفاصیل ہیں، لیکن جو آپ کے لیے پکڑتا ہے شکار کرتا ہے تو کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں پرابلم کوئی دقت پیش آتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کے پوچھ لیتے تھے، پھر وہ عمل کرتے، وہ چیز کھاتے یا پھر اس سے باز آ جاتے تھے، وہ چیز پہنتے یا اس سے رک جایا کرتے تھے۔ اور ان کے اتباع کا سبحان اللہ نمونہ وہ ایک نہیں ہے، بہت سی احادیث ملتی ہیں، سبحان اللہ، بہت سی احادیث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، شروع میں کہ جب اس کی ممانعت حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ کو پتہ نہیں تھا، تو آپ نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور پہن لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حرمت نازل ہوگی، آپ کو باخبر کر دیا گیا، آپ نے اتاری اور وہ انگوٹھی پھینک دی، اتار دی وہ انگوٹھی۔ تو ایک صحابی نے یہی چیز دیکھی تو انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لو، کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے پھینکی تو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ محترم سامعین کرام، ایک طرف حکم کی تعمیل ہے اور دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کمال درجے کا نمونہ ہے۔ اس والے سے بہت سی حدیث ملتی ہیں، کسی صحابی نے اگرچہ وہ ایک ہی مرتبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل میں بھی یہ روایت ذکر کی ہے کہ وہ ایک صحابی کہ انہوں نے ایک دفعہ ہی دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گریبان تھا، آپ نے وہ بٹن کھولا ہوا تھا گریبان کا، تو اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے کھول دیے۔ پوچھا کہ ابھی آپ یہ کیوں کھلے رکھتے ہیں؟ کہتے میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال و حرام میں سب سے پہلے کہ علم ہونا، دوسرا پھر جب علم ہو جائے تو اس پر کاربند ہو جانا، اس کی تعمیل کرنا، ساری زندگی اس پہ انسان عامل بن کے دکھائے۔ یہ عمر بن ابی سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، چھوٹے سے ابھی چھوٹی عمر ہے، بلوغت کو نہیں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے کھانا، وہ بھاگے بھاگے آئے، بچے تھے، اور پلیٹ کے اندر بسم اللہ بھی نہیں پڑی اور بائیں ہاتھ سے اور ادھر ادھر ہاتھ مار کر کھانا کھانے لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا یا غلام سم اللہ، بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، سم اللہ، اور وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے ہاتھ آگے سے کھاؤ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ اضافہ بھی حدیث کا ذکر فرمایا، ایک دفعہ تلقین ہوئی ہے، صرف ایک دفعہ، پھر اس عمل کو یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَمَا زَالَ تِلْكَ تِعْمَةِ بَعْدُ، اس کے بعد پوری زندگی میرے کھانے کی کیفیت اور طریقہ یہی رہا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، پھر تا دم حیات اسی طریقے کو اپنایا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم پہلے وہ کام کر لیتے ہیں، جب اس میں پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، یا اس کی دشواریاں سامنے آتی ہیں، پرابلم مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، پھر مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے استفسار ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں، آئے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یا ٹوٹلی طور پر یہ طریقہ کار ہے
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقہ کار کے یکسر خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار زندگی ہیں، ایک اعمال کے اعتبار سے مجموعی طور پر ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ محترم بھائیو، یہ حلال و حرام کا تعلق جیسے لباس سے ہے، دیگر معاملات سے ہے، اس طرح بزنس سے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح کہ سورۃ البقرہ کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب رزق تم کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ لہٰذا جو عقل طیب کا اہتمام نہیں کرتا اور پورے شعور کے ساتھ وہ وسائل ذرائع، وہ بزنس اور کاروبار، محنت مزدوری کا جو طریقہ نبوی ہے جس میں حلال و حرام کا باقاعدہ انسان سوجھ بوجھ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق نہیں چلتا تو پھر یہ شیطان کی پیروی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس حوالے سے واضح ہیں، یعنی حلال کھانے کی اہمیت کا اندازہ ان چند احادیث اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے ہمیں لگ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مومن کو اپنے جو بھی معاملات ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، لین دین کے معاملات ہیں کہ جن میں تھوڑا سا بھی شائبہ حلت و حرمت کا ہو، وہاں سے وہ اجتناب کرتا ہے اور مکمل علی وجہ البصیرت حلال کو اپناتا ہے، ذرا بھی شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال کھانے کا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، اور تمام اہل ایمان اس کے مکلف ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ اور حلال کھاؤ، پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ اعمال صالحہ اور اکل حلال، طیبات کا اہتمام کرنا، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بلا حلال اور حلال کے اہتمام کے بغیر متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، یا میرے لیے اعمال صالحہ کا جو راستہ ہموار ہو جائے، ناممکن ہے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ کہ آج ہم نیکی سے درجہ دور ہو چکے ہیں۔ حقیقتاً اس کی بنیادی ایک وجہ کہ اعمال صالحہ کی کما حق کو جیسے توفیق ملنی چاہیے، جس سے انسان کے وجود اور بدن پر نیکی کے اثرات کا ظہور ہوتا ہے، اس کی بنیادی ایک وجہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پیٹوں میں حرام جا رہا ہے، غیر شعوری طور پر۔ آپ کو اس کی میں مثال دیتا ہوں، یہ جو اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جائز وغیرہ کا، ایزی پیسہ، شاید اس میں 1000 کا الگ ہے اکاؤنٹ، اور اس میں جو فیسیلیٹیز دیتے ہیں 2000 کا الگ پیکج ہے، 3000 کا الگ پیکج ہے۔ اب اکثریت دھڑا دھڑ یہ کام کرتے ہیں، یعنی جو اس کے پیکجز ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹ کھلوا کے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا یہ جو طریقہ تو جدید ہے، لیکن یہ سود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ جو ہماری اماؤنٹ ہوتی ہے، جب اس کھاتے میں جاتی ہے تو بطور قرض ہوتی ہے، تو قرض کے عوض میں جو مفاد ملے گا وہ سود ہوگا۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں، اور باقاعدہ فقہا کے ہاں یہ اصول ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ اس اصول کی تصدیق بھی ہوتی ہے بعض عمومات سے۔ کسی کو قرض دیا، اس قرض کے بدلے میں آپ کسی نہ کسی صورت میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ فائدہ حقیقتاً اپنے پیٹ میں سود ڈالنے کے مترادف ہے۔ انسان پیکج کرواتا ہے لیکن جو منٹس آ رہے ہیں، حالانکہ کوئی کٹوتی نہیں ہو رہی، یا تو ہونا جو ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے اس کا معاوضہ بھی انہیں جائے، ہم خرید رہے ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
حقیقت میں وہ ہماری رقم، ہماری اماؤنٹ سے مستفید ہوتی ہیں، اور اس کے عوض میں ہمیں وہ مختلف پیکیجز دیتے ہیں، ہمیں منٹس دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کوئی سہولیات دیتے ہیں۔ اب کیا ہے، ہمارے پیٹ میں نہیں جا رہی وہ چیز، لیکن ہم حرام میں ملوث ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ان کا کھانے سے تعلق نہیں ہے، لیکن غیر شعوری طور پر جو ایک باقاعدہ ایک حرام کا سسٹم رائج ہو چکا ہے، اس سسٹم میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ ہم نے حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، کوئی بزنس کریں، کوئی لین دین اور معاملہ کریں، اس میں چوکس ہو کے رہیں، اس لیے کہ بحمد اللہ حلال و حرام بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علی نے جس طرح سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔ اب سلف کے ہاں تو یہ بات معروف تھی، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی چیز مشتبہ بن گئی ہے دین سے دوری کی وجہ سے، کہ ایک انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور کسی نہ کسی صورت میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اس کو گفٹ دے دیتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے دیتا ہے، وہ بھی مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ جو تحائف ہیں کیوں مل رہے ہیں؟ کسی انسان سے کوئی کام نکالا تو اس کے بدلے میں کیا ہے، گفٹ کے طور پر، تحفے اور ہدیے کے طور پر اس کو وہ پیشکش کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیں گے، حلال سمجھیں گے، اور شراب کو حلال سمجھیں گے، یسمون بغیر اسمہا، نام بدل کے اس کو استعمال کریں گے۔ شراب کا نام وسکی رکھ دیں یا شربت فلاد رکھ دیں، جام شیریں رکھ دیں، کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ شراب شراب ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیلے سے ایسے انداز اپنائے جاتے ہیں، ایسے قواعد اور کلیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ حقیقتاً چیز حرام ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم حلال کر لیتے ہیں۔ ہمارے عرف میں چل رہا ہوتا ہے، قرض دیتے ہیں تو قرض میں اگلا شخص کہتا ہے بھی دوں گا تو مجھے کیا ملے گا، وہ سوچتا ہے، مائنڈ بن چکا ہے۔ مجموعی طور پر ہماری زندگی میں عموماً یہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ اب قرض حسنہ کے طور پر یہ جو ایک مالی امداد یا تعاون ہوتا ہے، اس کا تصور شاید ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنے پیسے ہم نے روک لینے تو اس کے مفاد میں کیا ملے گا، حالانکہ اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اس کا ثواب ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ کسی مسلمان کو قرض دینا، اس کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان جب کسی بھائی کو قرضہ دیتا ہے تو جتنا قرضہ اس کو دیا ہے اتنا اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر اس لمٹ سے مزید تاخیر ہو جائے تو پھر کیا ہے، وہ ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اندازہ کیجئے، اتنی اہمیت اور فضیلت ہے، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اجر رکھا ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ایک لا علمی کی بنیاد پر ہم وہ لین دین کرتے رہتے ہیں، اس میں یقیناً کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی کہنا کہ میں نمازی ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، یا انسان سمجھے کہ ابھی کافی ایکسپرٹ ہو گیا ہوں بزنس اور کاروبار میں، لیکن ایسے معاملات چل رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ جناب شیخ مجھے اشد ضرور ہے، کچھ قرض لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے کسی دوست سے مجھے قرض دلوا دیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے 1000 جو ہے نا اپنی جیب سے دیے اور تقریباً 1000 کسی سے قرض دلوا دیا۔
وہ بڑا شکر گزار ہوا وہ شخص. ہوا کہ ایک دو دن کے بعد وہی شخص جس کو قرض دلایا تھا علامہ البانی رحمہ اللہ نے، وہ آیا، دروازے پہ دستک دی. اندر سے شیخ رحمہ اللہ کا جو خادم تھا وہ نکلا، پوچھا جناب. انہوں نے کہا جی یہ شیخ کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ ہے، میری طرف سے یہ حقیر سا ہدیہ قبول فرمائیے. اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے آئل کا، یہ زیتون کا کنستر تھا، وہ رکھ لیا. شیخ رحمہ اللہ جب بیدار ہوئے پوچھا یہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے بتایا جی فلاں شخص تھا، یہ نام بتایا اور وہ چلا گیا ہے. شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں فوراً جاؤ فلاں مقام پر اس کو واپس کرو، جا کے قابل توجہ بات ہے، جا کے واپس کرو. تو وہ گئے اور جا کے واپس کیا، اور پھر اس کو وجہ بتائی، اصل ریزن بتائی. وہ کہتے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن ابی داود میں یہ حدیث ذکر فرمائی ہے، من شفع لأخیہ شفاعتا فأہدی علیہا فقبلہا فقد اتى بابا من ابواب الربا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس نے اپنے کسی بھائی کے حق میں سفارش کی، کوئی کام کروا دیا اور اس کا وہ کام ہو گیا، اب اس کے عوض اور بدلے میں اس کو گفٹ پیش کیا گیا، چونکہ اس نے اس کا کام کروایا ہے، کوئی سفارش کی ہے، اس بنیاد پر اس کا معاملہ آسان ہو گیا، اس کا کام بن گیا. جو اس کو گفٹ دیا گیا اور اس نے قبول کر لیا، تو گویا اس نے سود کو اختیار کیا، سود کے ایک راستے پہ آیا. فقد اتی بابا من ابواب الربا. محترم سامعین کرام، وہ ویسے ہی کل قرض جر منفعتا فهو ربا. تو آج ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ملوث ہیں. ہاں اللہ کے آپس میں دوستی ہے، محبت ہے، تعلقات ہیں، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں معاملہ چلتا ہے. اب معاشرتی طور پر عموماً ہمارے ہاں ہمارے سے جدید بہت سے مسائل ہیں، لیکن یقیناً وقت تھوڑا ہے. میں صرف چند اشارات اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، نصوص کی روشنی میں کچھ نہ کچھ تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. یہ جو حلال و حرام کے چند اصول ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان اصول کو ملحوظ رکھنا ہوگا. ان میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ کسی بھی حرام چیز کو حیلتاً حلال نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ یہودیوں کا طریقہ اور روش تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دیا ہے، ایسے ہی ہے نا، حرام قرار دیا یوم السبت کو. لیکن انہوں نے کیا کیا، ہفتے کو شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن سمندر سے وہ جو مچھلیاں ساحل سمندر پہ اچھل اچھل کو اوپر آتی تھی، ابھرتی تھی مچھلیاں بڑی وافر مقدار کے ساتھ. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو مچھلیاں بھی چھپ جاتی تھیں. یہ ان کے لیے آزمائش تھی. اب انہوں نے کیا، وہیں سے کچھ نالے نکالے، نالیاں نکال کر گڑھے کھودے، اور وہ اچھلتی ہوئی گڑھوں میں آ جاتی، اور پھر کیا ہوتا، اگلے دن پکڑتے اور شکار کر کے کھاتے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس گناہ کے بدلے میں، جو کہ صراحتاً تو نافرمانی نہیں تھی، یہ نافرمانی جیسے ہی ہمارے ہاں کہ کان سیدھا نہیں بلکہ الٹا پکڑا، ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ بظاہر حرمت کا ارتکاب نہیں ہے، لیکن حقیقتاً تو رب کی حد کو پامال کیا گیا نا. اصل مقصود ہے کہ تم نے مچھلی، سمندر کا جو شکار ہے، مچھلی نہیں کھانی. اب آتی بھی ہفتے کو تھی، تو وہ جو ہیلا بہانہ اختیار کیا انہوں نے، صرف ظاہری شکل بدلی ہے، ظاہری صورت بدل دی ہے، رزلٹ وہ تھا کہ شکار کرتے تھے، وہ کھاتے تھے. یہی یہودیانہ روش مختلف طریقوں سے ہمارے بینکنگ سسٹم میں بھی رائج ہے. صرف ایک دو مثالیں میں ذکر کرتا ہوں.
ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آئے، انہوں نے جگہ لی تھی، مکان تعمیر کرنا چاہتے تھے، کچھ کنسٹرکشن چاہتے تھے، 25 لاکھ پاس تھا، تو انہوں نے کہا جی مجھے قرض حسنہ چاہیے، میزان بینک کے پاس قرض حسنہ چاہیے، تو انہوں نے کہا جی ضرور ملے گا۔ تو جی آپ کو یہ قرض حسنہ ملے گا، اس پہ کوئی سود نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا جو پروفٹ ہوگا اس میں سے ہمیں 20% یا 25% ہمیں آپ کو شیئر رکھنا ہوگا، اس میں ہمیں بھی شریک کریں۔ اب بزنس اور کاروبار میں حقیقی رضامندی کیا ہوتی ہے؟ دل سے انسان راضی ہو، وگرنہ جو سود لینے والا ہے بمرے مجبوری، ویسے تو کمٹمنٹ ہوتی ہے نا، سمجھوتا ہوتا ہے، سود دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے، لیکن شرعی وہ تراضی اور باہم جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپس میں رضامندی سے نہیں ہوتی، انسان مجبور ہو کے کرتا ہے۔ اب قرض حسنہ کے نام پر مقصد ہے کہ مشروع چیز ہے، اگر تم ہمیں شیئر دو گے تو تب تمہیں یہ قرض حسنہ ملے گا۔ میرے بھائیو کیا خیال ہے؟ اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں کہ اس میں اگلے فریق کو مجبور کر دیا جائے، بانڈ کر دیا جائے، تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ بینک سے گئے، گاڑی لی، اور وہ کہتے ہیں جی جناب آپ اتنی اس کی اقساط ہوں گی اور مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہے یہ گاڑی، آپ لے جائیے، لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ پیمنٹ پوری نہیں نہ ہوگی اس وقت تک منتھلی آپ کو اس کا اتنا کرایہ دینا پڑے گا، بجائے انٹرسٹ کے جو کہ سود متعین کیا جاتا ہے۔ اب اس کو نام کس کا دے دیا؟ رینٹ اور کرایہ کا دے دیا، کہ آپ نے جناب منتھلی ہمیں اتنا کرایہ پے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں خرید و فروخت میں کرایہ نہیں ہوتا، کرایہ والی چیز اس کا انسان مالک نہیں بنتا، اور جب بیع و شراء کا مسئلہ ہوتا ہے، خریداری کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر درمیان میں رینٹ کا درمیان میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ گئے بظاہر یہ ہیلہ ہے، اب اس کو حلال بزنس کا نام دینا یہ گویا کہ ایک ہیلے کے طور پر رب تعالیٰ کی حرام کرتا چیز اور معاملے کو ہم حلال کر رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیے شرعی اصول ہے، اصل محلل اور محرم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو حقیقی طور پر یہ اختیار رکھتے ہیں کہ کسی چیز کو حرام قرار دیں یا کسی چیز کو حلال قرار دیں، یہ کسی اور کا، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر خود کسی چیز کو نہ حرام کر سکتے نہ کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کبھی کبھار ایسے ہو کہ اپنے اجتہاد سے اور اپنی مرضی سے آپ نے اس کو حرام کر دیا، جس طرح کہ سورہ تحریم میں آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، جس طرح کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے، یا پھر دوسری روایت کے مطابق سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ تو اصل محلل المحرم کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیابتاً اللہ کی طرف سے میسنجر ہیں، آپ پیغام رساں ہیں، آپ میسج پہنچاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو جیسے ایک شریعت کا اہم قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ انسان ہیلے سے کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ مختلف مفتیان کے فتوے کی وجہ سے، بہت سے ایسے آپ کو مفتیان ملیں گے جو کہ انشورنس کے کاروبار کو، وہ لائف ہو، گڈز ہو، یا اسی طرح میڈیکل ہو یا ادارہ جاتی ہو، جتنی بھی اس کی اقسام ہیں انشورنس کی، اب لوگوں کو مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، وہ ان میں انوالو نہیں ہوتے، نہیں معاملہ کرتے۔ تو اب وہ جو کہ شروع میں ایک باہم ہمدردی اور تعاون کا ذریعہ تھا، انشورنس جس میں چھوٹی دی جاتی ہے،
جو معاملہ معروف ہے بیمہ پالیسی، اب دیکھیں یہ عام معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس میں ایک طرف سود بھی ہے اور کبھی اس میں قمار بھی ہوتا ہے، جوا اور قمار، لیکن بغیر کسی امتیاز کے ہمارے لوگ دھڑا دھڑ یہ شوٹی حاصل کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو توکل کو بھی منافی ہے۔ جس رب نے پیدا کیا اسی نے رزق دینا ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں ہمارا تصور و مفقود ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنی جو مستقبل کی زندگی ہے اس کو انشور کرتا ہے، اس کو یقینی بنا لیتا ہے، بھیا مجھے کسی خوف و خطرے کا پرابلم نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو یقینی بنا لیا، اب میں خطرات مجھ سے ٹل گئے ہیں، میری زندگی محفوظ ہو گئی ہے۔ گاڑی کا نقصان ہو جائے، کوئی اپنا عمارت منہدم ہو جائے، سو ایسے پرابلم ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ ایک ہمارے ہاں طریقہ کار چلتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو بعض ایسی کمپنیاں نکل آئی ہیں کہ جس میں آپ کو مفتیان کرام کے زبردست فتاوی جات ملیں گے، جی فلاں مولانا کا، جی فلاں معروف ہمارے جو شیخ الاسلام ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے، فلاں مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، بڑی بڑی تحریر اور ان کے جو ہمارے سامنے سائن اور پوری تحقیقات وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ جو اختیار ہے یہ میرے رب کا ہے، تو ہیلے سے کوئی مفتی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو کسی طریقے سے حرام کرے یا حرام کو حلال کرتے۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارا و رہبانا اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو رب بنا لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا، ان سے جب پوچھا گیا گلے میں سلیب تھی، فرمایا القی عنک ھذا الوطن، اس بت کو اپنے گلے سے اتارو، اور پھر یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ تم اپنے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، درویش ہیں، ان کو تم نے رب بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہم تو رب نہیں مانتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس چیز کو تمہارے درویش علماء یہ صوفیان حلال کر دیں تم اس کو حلال سمجھ دو گے نہیں؟ یا جس کو حرام کر دیں حرام سمجھ دو گے نہیں؟ تم تو تحقیق کرتے ہی نہیں ہو۔ سیم اسی ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، ہمیں فتویٰ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ فتویٰ چاہیے۔ اس مفتی سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، عمل میں نے اس پہ کرنا جو میرے مفاد میں ہے۔ یہ روش غلط ہے، یہ ناجائز ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ گروی کا مسئلہ دیکھ لیجئے، آج کل جو طریقہ کار ہے، دکان ہے، مکان ہے، فیکٹری ہے، جو بھی ہے، تو یہ بڑا عام، اب یہ بھی بزنس کی صورت اختیار کر کے، جیسے میں نے کہا ہے نا اصل میں جو انشورنس میں یہ تھا کہ چند افراد مل کر شروع میں جس کو میوچل انشورنس کہتے ہیں، کہ 8 10 15 افراد 2 4 مل کے کچھ نہ کچھ منتھلی حسب توفیق پیسے وہ نکالتے، ایک بجٹ بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور جو بھی کسی پرابلم میں مبتلا ہوتا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی نقصان ہو جاتا، تو وہ فنڈ اٹھا کر اس کو دے دیتے، یہ حسب ضرورت اس کا تعاون کر دیتے۔ وہ بڑا اعلیٰ اقدام تھا، لیکن رفتہ رفتہ آج کے جو موجودہ انشورنس جو کہ کمرشلائز ہو گئی ہے، کمرشل بنیادوں پہ بزنس بن چکا ہے، کاروبار بن چکا ہے، اور یقیناً اس میں سود ہے، اس کے اندر قمار ہے، جوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب ہے اور قسمت نکالنے کے تیر، پانسے وغیرہ، اور اسی طرح قمار، جوا، کتنا فٹ بال پہ بھی لگتا ہے، کرکٹ پہ بھی لگتا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں جو سپورٹ کر رہی ہیں ان کی شرٹس پہنی جاتی ہیں، دیکھیں، اور بڑے بڑے انعاموں کرام سے نوازا جا رہا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال کے بہتات نے بہت کچھ ہمارا برباد کر دیا ہے۔
محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اس طرح کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھانے کا ہمیں حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں ایک یہ بھی بات میں ذکر کرتا چلا جاؤں کہ حرام کی ہمیشہ نحوست ہوتی ہے۔ جو انسان بغیر پہچان اور بغیر معرفت کے کھاتا پیتا ہے نا، جانچ پڑتال نہیں کرتا، اور کچھ کہتے ہیں جی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں چلتا، ہم جھوٹ نہ بولیں، گڑبڑ نہ کریں، گزارا ہی نہیں ہوتا، کام ہوتا ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یقین کیجئے جھوٹ بولنے سے سودا بک جاتا ہے، لیکن اس برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ بظاہر سود کی وجہ سے بزنس بڑھتا ہے، لیکن یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو ہمیشہ برباد کرتا ہے۔ سودی کاروبار کسی نہ کسی وقت میں برباد ہو جاتا ہے۔ سود میں انوالو جو شخص ہوتا ہے، جس کا ذریعہ معاش کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی طریقے سے سود سے وابستہ ہے، وہ اپنی بری شامت کا انتظار کرے، برے نتیجے کا انتظار کرے، وہ بربادی ہوگی۔ اور حرام کھانے کی ایک جو بڑی نحوست ہے کہ وہ انسان رب کے ہاں جتنا بھی مانگے، جو کچھ بھی مانگے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ انسان یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کرے، حج عمرے کے لیے بیت اللہ میں پہنچے، طواف کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، دعائیں کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَمَطْعَمُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُ حَرَامٌ، اس کا کھانا پینا حرام کا، حتیٰ کہ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کے رگ و ریشے میں حرام رچا بسا ہوا ہے، فَإِنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو گویا جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، جس کے پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ آج سے میں رب تعالیٰ سے منقطع ہو گیا ہوں۔ حتیٰ کہ جو انسان جس گھڑی میں صدقے دل سے دعا کرتا ہے، کچھ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اگر میرے پیٹ میں حلال ہے تو وہ حلال یقیناً قبولیت کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس سے تنگ دستی بڑھتی ہے، بظاہر اگرچہ فراوانی ہوتی ہے، اور دوسرا نقصان کہ پیٹ میں جائے پھر عبادات فارغ۔ اور جو انسان حلال کھاتا ہے، دو بڑی کامیابیاں، ایک تو اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، حلال کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس کی بڑی مثال دیکھ لیجئے، اہل ایمان کا یہ طریقہ کار ہے نا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، اصحاب کہف میں یہ بات ہے، کھانا لینے کے لیے بھیجا تو پھر جا کے دیکھو جو پاکیزہ ترین کھانا ہے نا، صاف ستھرا حلال، وہ لے کے آنا ہے۔ وہ غار والا صحیح بخاری کا واقعہ وہ آپ کے سامنے ہے، جب وہ بڑی چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا، ایسے ہوا نا، تین افراد تھے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، اور اس میں سے ایک وہ شخص تھا کہ جس نے ایک مزدور کی مزدوری روکی ہوئی تھی، یعنی مزدور نے ناراض ہو کے ایک شخص کے بعد کام کیا، مزدوری لیے وہ چلا گیا، اور اس شخص نے پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اس کو بزنس میں لگایا۔ غور فرمائیے، تھوڑی سی مزدوری تھی، اور تھوڑی سی مزدوری کو اس نے ایک امانت سمجھتے ہوئے بزنس میں لگایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بزنس میں برکت دی، یہاں تک کہ اناج، غلہ، جانور، حیوانات، سب کچھ اللہ نے اس کے ذریعے سے دے دیا۔ وہ شخص فاقہ کشی کی حالت میں ایک دن حاضر ہوا، تو اس نے کہا جی وہ میرا آپ پہ قرض ہے، میری امانت۔ اس نے کہا یہ جانور، یہ مال، یہ سارا تیرا ہے۔
یہ سب تیرا ہے۔ اب غار کا منہ بند ہے، رب کے ہاں ایک عمل صالح، یعنی اور تو اس کے اعمال سامنے نہیں ہے نا، ایک عمل ذکر کیا، تینوں میں سے ہر کوئی ایک ایک عمل ذکر کر رہا ہے، ایک عمل، ایسا عمل میرے محترم سامعین بھائیو، ایسا ایک عمل کہ اس عمل کی بنیاد پر آپ رب کے ہاں بھرپور یقین اور توکل کے ساتھ سوال کریں تو اللہ آپ کے سوال کو پورا فرما دے۔ اس نے سب کچھ بتایا، اللہ جو میں نے کیا ہے نا، جب میں نے بات کہی کہ سب کچھ ہانک کے لے گیا، سب کچھ سمیٹا، سارا کچھ لے گیا، وگرنہ آج کا بزنس مین ہوتا نا تو اس کو تارے دکھا دیتا۔ اللہ میں نے اسے پوچھا نہیں، اور یہ سب میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، سب تیرے لیے کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غار کے منہ سے پتھر سرک گیا اور بآسانی وہ لوگ غار سے نکل گئے۔ یہ حلال کمائی، یہ باعث عزت ہے۔ اور آپ کو یہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت کیسے پیدا ہوئی ہے۔ ان کے زمانے میں آتا ہے نا، ان کے والد جو تھے اسماعیل رحمہ اللہ، جب وہ آخری گھڑیوں میں تھے، مرض الموت میں تھے، تو کسی نے پوچھا بزنس کے حوالے سے، تو کہتے ہیں یہ میرا جو بزنس ہے نا، اس کے اندر حرام کا 1 روپیہ تو دور کی بات ہے، مشتبہ بھی 1 روپیہ نہیں ہے، 1 روپیہ مشتبہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے اس باپ کے کاروبار اور بزنس سے اور اس ماں کے بطن سے محمد بن اسماعیل دیا، بخاری دیا۔ یہ عبداللہ بن مبارک کا واقعہ سنا ہوا ہے نا۔ اب خیالات لگتے ہیں، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حرام سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے نہیں اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ باپ کی صلاحیت، تقوی، پرہیزگاری اولاد پہ اثر انداز ہوتی ہے، اثر کرتی ہے۔ آج ہم خود نہیں سدھرتے، کہتے اولاد ہماری سدھر جائے، اپنے آپ کو پہلے سنوارنا ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کے والد گرامی جو ہیں مبارک، غلام تھے اور آزاد ہو گئے، پھر ایک جہاں مزدوری مل گئی، باغبانی مل گئی، تو ایک دفعہ مالک آیا، معروف واقعہ آپ نے سنا ہے، تو اس نے کہا میٹھے انار لے کے آؤ، نچوڑے دیے، کھٹے نکلے۔ وہ کہتے تجھے پتہ نہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کھٹے میٹھے کا پتہ ہی نہیں ہے تجھے؟ کہتے ہیں جناب آپ نے اس کی رکھوالی کی ذمہ داری مجھے دی ہے، آپ نے جب یہ ذمہ داری سونپی آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، آج عرصہ دراز گزر گیا ہے، میں نے ایک انار ایک دانہ بھی توڑ کے چکھا تک نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہے۔ اس نے کہا یہ ویسے ڈھینگ مار رہا ہے۔ اس کے ساتھیوں سے پوچھا، کہتے جی واقعی آج تک اس کو ہم نے انار کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہی تاجر جس کے باغ کی باغبانی کر رہا تھا، جس نے ایک انار نہیں چکھا، رب تعالیٰ نے پورا باغ دے دیا، اس کے داماد بنے۔ یہ لمبا واقعہ ہے، امام وقی کا آتا ہے۔ اور یہ حلال کی بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ داعیہ جذبہ پیدا کر دے۔ مسئلے بڑے ہیں، جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ میں نے حلال کھانا ہے اور میں نے حلال کو سمجھ کر حلال بزنس کرنا ہے، اور کسی بھی کام سے پہلے کہ جس میں ڈاؤٹ یا شک ہے آپ علماء کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کہیں اضطرار اور مجبوری آ بھی جائے نا تو شرعی عذر ہے، الا ما اضطررتم الیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ۔ اللہ ان سارے اصول و ضوابط اور قواعد دے دی ہے، الضرورات تقدر بقدرها، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ جب انسان کی جان نکلی ہے تو اضطرار میں انسان شراب کا گھونٹ بھی لگا سکتا ہے تاکہ زندگی کی رمق باقی رہے۔ یہ استثنائی صورتیں ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے میرے بھائیو زندگی بڑی خوبصورت بن جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً بہت سی باتیں جو میرے ذہن میں تھیں وہ رہ گئی ہیں، لیکن لب لباب شاید میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حلال کا اہتمام یہ فرض ہے، حرام سے اجتناب کلی طور پر یہ بھی ضروری ہے، اور
پھر یہ جو نت نئی صورتیں ہیں، پیش آمدہ مسائل ہیں، اگر اس میں پرابلم ہو تو علماء کی طرف رجوع کریں، اور اگر انسان بلا امتیاز حلال و حرام کے فرق کے بغیر اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ ان سے انتہائی دھوکے اور فراڈ میں ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، لوگوں سے فراڈ نہیں کر رہا، اپنی ذات سے فراڈ کر رہا ہے، اپنی اولاد کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے۔ کبھی یہی اولاد کہ جس کے رات دن ایک کر کے بغیر کسی فرق کے ان کے منہ بھرتا ہے، ان کو شاہانہ زندگی حلال و حرام کے فرق کے بغیر دیتا ہے، کل کے لاں شاید اس کے منہ میں پانی کا ایک گھونٹ بھی ڈالنے والے نہ بنے۔ یہ حرام کا نتیجہ نکلتا ہے، اور حلال کا یہ نتیجہ ہوگا کہ شاید ہو تھوڑا لیکن یہی بوڑھے باپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کر اٹھائے کھلائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔